الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام اسٹیج پر موجود زعماء ملت سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود ضلع خانے وال اکڑ ہٹا کے ہر دل عزیز دوستوں ساتھی اور بزرگوں آج کی یہ بہت خوبصورت پروقار عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس جو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اس کے انعقاد پر اہتمام پر انتظام پر مولانا عبدالجبار صاحب، ان کی پوری ٹیم اور رفقائے کرام، دوست اور احباب، ذمہ داروں کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آپ کے ضلع کے قائد قاری ظہور صاحب، مولانا خالد صاحب، قاسمی صاحب، دیگر تمام ذمہ داران بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ ہم سب کے لیے قابل احترام آپ کے علاقے کی معروف شخصیت، ہماری جماعت کے مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا سایہ ہم سب سمیت اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کو ان کی سرپرستی ہمیشہ ہی حاصل رہتی ہے اور ان کی محبتوں سے آپ ہمیشہ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبتوں کو اور آپ کی عقیدتوں کو قبول فرمائے۔ علماء، خطباء، واعظین، مبلغین اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص جرنیل سندھ حضرت علامہ عبداللہ سندھی صاحب، یقیناً بہت ساری زبانوں میں آپ کو انہوں نے سیر کرا لی اور کئی خطباء کی ضرورت کو ایک ہی وقت میں پورا کیا۔ یہ فن بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو دیے ہیں، جس سے الحمدللہ یہ اعزاز بھی ہمارے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے یہ درخواست کی تھی انتظامیہ سے، مجھے پتا تھا ہے تو یہ بے رحم، لیکن میں نے پھر بھی رحم کی ایک اپیل کی کہ اگر مجھے جلدی وقت آپ دے دیں تو آپ کی بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی۔ اب مجھے ان کو بے رحم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل سے ہی بے رحم ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب بہت پرانے آدمی ہیں، ہم بھی ان کے سامنے جونیئر ہیں، ان کو بات ٹالنا اور وقت گزارنا اور کسی کو مصروف رکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں رکھا، بٹھایا اور پھر خود ادھر ادھر ہمیں سلا دیا۔ اور پھر جب میں نے کہا تو مجھے کہا آپ خود تو سو گئے تھے، تو وہ بھی ساری بات میرے اوپر ہی آ گئی۔ تو انہوں نے اتنے انداز سے، میں نے اس کو کہہ دیا تھا، میں نے جب کہا اور یہ گاڑی سے نیچے اترے تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو تجھے میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ بہت گہرے آدمی ہیں اور یہ سب بات سمجھتے ہیں، جو کہ نا کوئی مسئلہ نہیں کر لیتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ بالکل نہیں ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے ویسے ہی ہوا جیسے میں نے سوچا تھا۔ میں نے اپنے لیے وقت متعین کیا تھا کہ مجھے اگر اتنے بجے بلائیں گے تو میں اتنی تقریر کروں گا، اتنے بجے بلائیں گے تو اتنی تقریر کروں گا۔ جو پہلا وقت تھا وہ 10 بجے کا تھا۔ میں نے کہا اگر مجھے 10 بجے بلائیں گے تو میں 11:15 تک تقریر کروں گا، اگر 11 بجے بلائیں گے تو میں 11:15 تک تقریر کروں گا، اور 12 بجے بلائیں گے تو 12:30 تک تقریر کروں گا، اور 1 بجے بلائیں گے تو 10 منٹ تقریر کروں گا۔ اور سبحان اللہ، اونچی سبحان اللہ کا اونچی سبحان اللہ، سارے راضی بیٹھے۔ یہ میری اس گفتگو سے سارے یہ بھی تنگ آئے، نکو نک آئے ہوئے، پتہ نہیں کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے۔ وہ بھی کہتے ہیں مولوی جان چھوڑے، اب مولوی جان تھوڑے چھوڑے کہ کراچی سے آئے، اتنے جلد تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلسے کا عنوان بڑا خوبصورت ہے اور بڑا معنی خیز ہے، وہ ہے تحفظ گلستان نبوت۔ ہر لفظ کمال ہے، لیکن میں شروع میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ گلستان کہنا آسان ہے، گلستان کہنا آسان ہے، گلستان دیکھنا آسان ہے، گلستان سننا آسان ہے، مگر گلستان بنانا مشکل ہے۔ بھئی گلستان کہنا آسان ہے، گلستان دیکھنا آسان ہے، گلستان سننا آسان ہے، گلستان دکھانا آسان ہے، گلستان کی سیر آسان ہے،
گلستان سے فائدہ آسان ہے، گلستان کے پھولوں کی خوشبو سونگھنا آسان ہے، مگر میرا نکتہ سمجھو، گلستان بنانا مشکل ہے۔ بابا گلستان بتانے والے کو اجڑنے پہ تکلیف نہیں ہوتی، گلستان کہنے والے کو اجڑنے میں تکلیف نہیں ہوتی، گلستان میں آنے والے کو اجڑنے پہ تکلیف نہیں ہوتی، گلستان کے پھول سونگھنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی، مگر جس نے گلستان بنایا ہے اس کو گلستان کے اجڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں ایک بات ساتھ اور بھی ملاتا چلا جاؤں، بھئی گلستان دیکھنے والے کو وہ محبت نہیں ہوتی، گلستان دکھانے والے کو وہ محبت نہیں ہوتی، گلستان بتانے والے کو وہ محبت نہیں ہوتی، گلستان میں آنے والے کو وہ محبت نہیں ہوتی، جو گلستان کے بنانے والے کو محبت ہوتی ہے۔ بھئی گلستان کہہ دینا آسان ہے، مگر گلستان بنانا مشکل ہے، اور گلستان دکھانا آسان ہے مگر گلستان بنانا مشکل ہے، اور گلشن کی مہکار سونگھنا آسان ہے مگر گلشن کی مہک میں مہک ڈالنا مشکل ہے۔ بابا گلستان کی رونق کی بات کرنا آسان ہے مگر رونق کو آباد کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور جو گلستان آپ نے لکھا ہے یہ گلستان کوئی عام گلستان ہی نہیں ہے، اس گلستان کی وضاحت تو آپ نے خود لکھ دی ہے، اور آپ نے لکھ کر آخر میں کہا گلستان ہے کس کا؟ بابا گلشن ہے کس کا؟ بھائی پھول ہے کس کے؟ بھائی بنایا ہوا ہے کس کا؟ مہکایا ہوا ہے کس کا؟ چمکایا ہوا ہے کس کا؟ بھائی پانی دینے والا کون ہے؟ مالی بننے والا کون ہے؟ پھول کو پھول کی جگہ پہ رکھنے والا کون ہے؟ ہر پھول کو گلستان میں سجانے والا کون ہے؟ آپ آخر میں اس کا معنی خود ہی بتاتے ہیں، آنے والے کے خطیب کے لیے اور آنے والے سننے والے کے لیے بھی آسانی کر دیتے ہیں کہ جس گلستان کی بات آپ کر رہے ہو وہ لگایا ہوا کس کا ہے؟ مہکایا ہوا کس کا ہے؟ چمکایا ہوا کس کا ہے؟ آباد کیا ہوا کس کا ہے؟ پانی کس نے دیا ہے؟ مہک کس نے کی ہے؟ اس کی نگہداشت کس نے کی ہے؟ تربیت کس نے کی ہے؟ اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ اس کا تزکیہ کس نے کی ہے؟ ایک ایک چیز کو یعنی خار کو، ایک ایک چیز کو یعنی تار کو، ایک ایک چیز کو یعنی مخالف چیز کو ہٹایا کس نے ہے؟ ہر چیز کو جدا کس نے کیا؟ انہیں مزین کس نے کیا؟ انہیں سجا کر رکھا کس نے ہے؟ پھر کون ہے جس نے یہ گلدستہ بنا دیا؟ پھر کون ہے ہر گلدستے میں کوئی خاصیت بردی، کسی میں صداقت کی، کسی میں عدالت کی، کسی میں حیا کی، کسی میں وفا کی، کسی میں جرأت کی، کسی میں بہادری کی، کسی میں سخاوت کی، کسی میں شجاعت کی، کسی میں وفا کی، کسی کی عمل کی، کسی میں عدل کی، کسی میں شرافت کی، کسی میں خوبیوں کی، کسی میں صفات کی، ہر ایک میں سب چیزیں بھر بھی دی، پھر یوں چھوڑا بھی نہیں، مزین کر دیا۔ پھر گلستان آدھا بنا کر نہیں گئے، گلستان پونا بنا کر نہیں گئے، گلستان کو ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے، گلستان میں کسی دشمن کو چھوڑ کر نہیں گئے، گلستان کو آباد کیا، پھر محفوظ کیا، ہر خوشبو کو اس میں ڈال دیا، پھر مزین کر دیا۔ اتنا مزین ہو گیا، اتنا مزین ہو گیا، جس دیکھنے والے نے اس گلستان کو دیکھا تو دیکھنے والا گلستان کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکا۔ ہر دیکھنے والے کو، ہر سننے والے کو اس کی تعریف کرنی پڑی۔ بابا یہ گلستان اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا؟ تو تمہارا عنوان مجھے بتاتا ہے کہ یہ گلستان کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ بابا یہ گلستانی نبوت کا ہے جس کو تم نے کہا ہے گلستان نبوت تمہارے اشتہار پر لکھا ہے، تو پتا چلا اگر نبوت سے پڑھو گے تو پتا چلے گا یہ نبوت کا گلستان ہے، اور اگر گلستان سے پڑھو گے تو پتا چلے گا یہ نبوت کا گلستان ہے۔ اور بھائی ادھر سے پڑھو گے تو نبوت نظر آئے گی، ادھر سے دیکھو گے تو نبوت نظر آئے گی، دائیں آؤ گے تو نبوت نظر آئے گی، بائیں آؤ گے تو نبوت نظر آئے گی، خوشبو سونگو گے تو نبوت نظر آئے گی، پھول اٹھاؤ گے تو نبوت نظر آئے گی، کملے پہ ہاتھ رکھو گے تو نبوت نظر آئے گی، ہر دروازے سے
سے داخل ہوگے تو نبوت نظر آئے گی. کہنے والے کہیں گے مولانا صاحب بات گلستان کی ہے, نبوت نظر کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا آؤ یہی تو بتانے لگا ہوں. نبوت اس لیے نظر آتی ہے کہ آباد کرنے والی نبوت ہے, لگانے والی نبوت ہے, لانے والی نبوت ہے, دعوت دینے والی نبوت ہے, پڑھانے والی نبوت ہے, سکھانے والی نبوت ہے, تزکیہ کرنے والی نبوت ہے, آبیاری کرنے والی نبوت ہے, اخلاق سکھانے والی نبوت ہے, کردار سکھانے والی نبوت ہے. بابا ککڑ ہٹا والے توجہ میری طرف کرو, اسٹیج سمیت سب کی توجہ کرتا ہوں. اگر یہ پیچھے کھڑے ہیں تو نماز پڑھانے والی نبوت ہے, اگر یہ میدان میں کھڑے ہیں تو سالاری کرنے والی نبوت ہے, اگر یہ سپاہی ہے تو قائد بننے والی نبوت ہے, اگر یہ نمازی ہے تو امام بننے والی نبوت ہے, اگر یہ غازی ہے تو ساتھ چلنے والی نبوت ہے. بابا اگر یہ شہید ہے تو جنازہ پڑھانے والی نبوت ہے, اگر یہ نکاح کرے تو نکاح پڑھانے والی نبوت ہے, یہ پڑھنا چاہے تو پڑھانے والے نبوت ہے, شاگرد بننا چاہے تو استاذ نبوت ہے. کوئی چاروں طرف سے نظریں گھما کر دیکھ لو اور رب کی قسم ہے اس گلستان کو جس طرف سے بھی دیکھو گے ہر طرف سے ایک خوشبو نظر آئے گی اور اسی کا نام نبوت ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, تحفظ گلستان نبوت, غازی اسلام حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب. نعرہ تکبیر. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گلستان سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ گلستان سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے میں نے گلستان پہ پہلے بھی تقریر کی ہے, لیکن آپ کو فرق نہیں پڑے گا. بات ایک ہی ہوگی, روح اس کا کوئی اور آ جائے گا. کہو سبحان اللہ. یہ ایک اللہ کی شان ہے, بیس میں نہیں جاتا. جدھر سے دیکھو کیا نظر آتی ہے دنیا میں کوئی آباد گلستان ایسا تو بتاؤ نا جس کی آبادی کے پیچھے نبوت ہو, خوشبو کے پیچھے نبوت ہو, مہک کے پیچھے نبوت ہو. اگر سارے جہاں میں تلاش کرو ایک ہی گلستان ملے گا جس گلستان کو گلستان نبوت کہا جاتا ہے. اور اگلی بات سمجھو, آپ نے شروع میں تحفظ لکھ دیا, میں صرف آپ کے عنوان کا آپریشن کر رہا ہوں. آپریشن مطلب اسے کھول رہا ہوں. آپ نے شروع میں تحفظ لکھ دیا, پھر گلستان لکھ دیا, پھر نبوت کو لکھ دیا. آپ نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ آپ نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ دشمن کے پاس. آپ نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ کافر کے پاس. آپ نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ بے دین کے پاس. کچھ بچا ہی نہیں. گلستان کے آگے نبوت لکھ دیا, گلستان کے پیچھے تحفظ لکھ دیا, اس کو بتا دیا نبوت کا گلستان ہے. لوارث نہیں ہے, لوارث نہیں ہے. کوئی چور, کوئی ڈاکو, کوئی ڈکیرا, کوئی لٹیرا, کوئی بدماش, کوئی بدگماش, کوئی بے ایمان کسی کونے سے آ جائے گا, کسی سوراخ سے آ جائے گا, کسی دروازے سے آئے گا, کسی جگہ سے آئے گا, اسے جواب دے دیا نبوت کا گلستان ہے. تحفظ ہوتا تھا, ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. چوکیدار تھے, ہیں, رہیں گے. پہرے دار تھے, ہیں, رہیں گے. اور گلستان کی طرف آنے والے پھول کے دشمن, خوشبو کے دشمن, نبوت کے دشمن, گلستان کے دشمن, سچ کے دشمن, صداقت کے دشمن, دیانت کے دشمن, عدالت کے دشمن, وفا کے دشمن, سخا کے دشمن, شجاعت کے دشمن, بہادری کے دشمن, دلیری کے دشمن, ایمان کے دشمن, کلمے کے دشمن, نماز کے دشمن, روزے کے دشمن, حج کے دشمن, جہاد کے دشمن, زکات کے دشمن, صداقت کے دشمن. جس طرف سے بھی تو آئے گا گلستان وارث نہیں ہے, وارث کھڑا رہے گا. اس زمانے سے لے کر اس دور تک موجود رہے گا. حق نواز نہیں ہوگا مگر میدان پھر بھی
لوگوں کی جلسگاہ اتنی بڑی نہیں ہوتی. عبد الجبار صاحب آپ کا تو اسٹیج ہی بس جلسگاہ ہے. کسی نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس جلسے کا انعقاد کرنے والا عبد الجبار ہے اور غلام حیدر کرار ہے. اللہ کی قسم دشمن شرمسار ہے. جدھر دیکھو لگی تلوار ہے. زبانیں دیکھو تو نظر آتا پیار ہے. میرے پیچھے کھڑا عبد الجبار ہے. تو سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. مزہ نہیں ہے آپ کی سبحان اللہ. اگر سبحان اللہ نہیں کہو گے میں تقریر چھوڑ کے شاعری شروع کر دوں گا. میں عنوان کے دوسرے حصے میں جانا چاہتا ہوں. میں نے بنیاد بنائی. گلستان دیکھنا کمال نہیں ہے، بنانا کمال ہے. کچھ گلستان ایسے جن گلستانوں کو پانی سے مزین کیا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، دوائیاں ڈالی جاتی ہے، اسپرے کیا جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو ہٹایا جاتا ہے. پوچھتا ہوں آپ سے بتاؤ کیا گلستان کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا آئے اسپرے کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ فصل میں بھی کرتے ہو، کھیتوں میں بھی کرتے ہو. بڑے ظالم ہو، بڑے دہشت گرد ہو. ترس نہیں آ رہا؟ بیچارہ کو کیڑا آ ہی گیا تو کھانے دیتے. آپ نے جواب میں کہا کیڑوں کی جگہ یہاں نہیں ہے، کیڑوں مکوڑوں کی جگہ یہاں نہیں ہے، گندگی کی جگہ یہاں نہیں ہے، غلاظت کی جگہ یہاں نہیں ہے، بری چیزوں کی جگہ یہاں نہیں ہے، منہ مارنے والوں کی جگہ یہاں. میں نے کہا وہ کہاں ہے کہ دنیا حیران ہے. میں نے کہا وہ کہاں ہے کہ دنیا حیران ہے. وہ جگہ ایران ہے. آج کل بڑے بگڑے ہوئے پریشانی میں. اسلام آباد کے بعد ان کو بڑی پریشانی تکلیف شروع ہو گئی. کہنے لگے ہمیں یہ کہہ دی. میں نے تمہیں کہا ہی نہیں. میں نے کسی کا نام لیا؟ میں نے قاتلوں کو کہا ہے. کس کو کہا ہے؟ قاتلوں کو کہا ہے، دہشت گردوں کو کہا ہے، تخریب کاروں کو کہا ہے. چیخیں تم میں سے نکلی، بات سمجھ آ گئی. جو بولے گا وہ تلے گا، جو کھلے گا وہی تلے گا. اب باہر نہیں بچ سکتے. بک بک پڑھ پڑھ سے اب کچھ ہوگا؟ تمہاری خفت اس سے مٹ سکے گی؟ بھائی گلستان میں جب کوئی گندگی داخل ہو اسے داخل ہونے دیا جاتا. کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ ہم گلشن کا تحفظ کر رہے. کوئی کیڑا مکوڑا گندا غلیظ اندر داخل نہ ہو، اس کے بدبو اور تعفن سے خوشبو میں فرق نہ پڑ جائے، اسے دروازے پر روکا جاتا ہے. کہنے والے نے کہا کون روکتا ہے؟ میں نے کہا تو نے عنوان کے شروع میں نہیں پڑھا. تحفظ ہے، اسے روکنے والا محافظ ہوتا ہے. اس نے کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ یہ. وہ محافظ کون ہے؟ وہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کسی گلستان کو پانی دیا جاتا ہے، کسی کو کھاد دی جاتی ہے، کسی کو پر اسپرے کیا جاتا ہے. قربان جاؤں اس گلستان پر اس کی آبادی میں نبوت کا خون لگا ہے. یارو کبھی غور کرو، اس کی آبادی پر نبوت کا خون لگا ہے. نہیں دیکھتے آپ مکہ میں کیا خون نہیں بہا؟ کیا سر مبارک زخمی نہیں ہوا؟ کیا دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ بدر میں نہیں گئے؟ کیا آپ کو گھر سے نہیں نکالا گیا؟ کیا علاقے سے بے دخل نہیں کیا گیا؟ کیا مکہ سے نہیں نکالا گیا؟ کیا آپ نے بیت اللہ کو نہیں چھوڑا؟ اے ککڑ ہٹا والا، تاریخ اور حدیث جا کر پڑھو. کیا آپ شیب ابی طالب میں بند نہیں ہوئے؟ کیا آپ پر کھانا بند نہیں ہوا؟ کیا آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر نہیں باندھے؟ کیا آپ نے اپنی بچیوں کو کھانے کے لیے پتے نہیں دیے؟ کیا آپ کے لیے مشکل
ہوچری نہیں ڈالی گئی؟ کیا آپ کا راستہ نہیں روکا گیا؟ کیا آپ کو گالی نہیں دی گئی؟ کیا آپ کو تانے نہیں دیے گئے؟ کیا آپ پر طنز نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کو برا بلا نہیں کہا گیا؟ نعوذ باللہ آپ کو پاگل نہیں کہا گیا؟ ساحر نہیں کہا گیا؟ مجنون نہیں کہا گیا؟ دیوانہ نہیں کہا گیا؟ کیا آپ مکہ سے مدینہ واپس نہیں آئے؟ کیا آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں ہوئی؟ کیا آپ پر آپ کے چچا نے پتھر نہیں مارے؟ کیا آپ کو برا بلا نہیں کہا؟ کیا آپ نے راستہ نہیں روکا؟ کہتے ہیں سبھی کچھ ہوا بھائی، سبھی کچھ ہوا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سبھی کچھ کیوں ہوا؟ یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو خاتم الانبیاء ہے، یہ تو ہادی عالم ہے، یہ تو رحمت کا گل ہے، یہ تو رحمت کا مجسم ہے، یہ تو ساقی کوثر ہے، یہ تو شافع محشر ہے، یہ تو جانے جہاں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ ہے، یہ تو احمد مجتبیٰ ہے، یہ خیر الورا ہے، یہ بدر الدجا ہے، یہ شمس الضحیٰ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ سید الاولین والآخرین ہے، یہ راحت العاشقین ہے، یہ راحت العاشقین ہے، یہ امام المرسلین ہے، یہ فخر المرسلین ہے، یہ خاتم المعصومین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ حسن کائنات ہے، یہ جلال کائنات ہے، یہ جمال کائنات ہے، یہ رعب کائنات ہے، یہ دبدبہ کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، صفات کائنات ہے، معجزات کائنات ہے، کرامات کائنات ہے، اطرت کائنات ہے، عفت کائنات ہے، خوبصورتی کائنات ہے، رنگ کائنات ہے، موقع کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، فخر کائنات ہے، بنیاد کائنات ہے، اعزاز کائنات ہے، اعجاز کائنات ہے، حسن کائنات ہے، عروج کائنات ہے۔ یہ تو بہت بلند ہے، یہ تو بہت بالا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ ہے، یہ تو اکمل ہے، یہ تو کامل ہے، یہ تو مکمل ہے۔ اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس جبرائیل آیا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ رسولوں کا امام ہے، اس نے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، یہ نبیوں کا بھی امام ہے، یہ کائنات کا مبتدا ہے، یہ رب کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کی عزت عظمت کائنات میں سب سے زیادہ ہے، رب کے بعد سب سے بڑا اس کا دنیا میں مقام ہے۔ اگر رب رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے، اس کے ہاتھوں میں اگر کتاب ہے تو ہدی للعالمین ہے۔ یہ ساری کائنات کے لیے ایک عظیم تر انسان، شخصیت، ذات اور رسول ہے۔ اسے کیا ہوا؟ اس میں مارا کیوں جا رہا ہے؟ خون کیوں دے رہا ہے؟ خون کیوں نکل رہا ہے؟ جسم زخمی کیوں ہو رہا ہے؟ شیخ ابی طالب میں پن کیوں ہے؟ تکلیفیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ مشکلات سے کیوں دوچار کیا جا رہا ہے؟ کن کن مراحل سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ یہ سبھی کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پوچھنے والوں آپ مجھ سے پوچھو گے یہ سبھی کچھ کیوں ہوا ہے؟ جواب دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، عنوان سمجھا رہا ہوں۔ یہ گلستان کی آبادی کے لیے ہو رہا ہے۔ بابا گلستان کہنا آسان ہے، گلستان سننا آسان ہے، دیکھنا آسان ہے، دکھانا آسان ہے، مگر بنانا مشکل ہے۔ ارے جس گلستان کی بات میں کر رہا ہوں، اس گلستان کے پانی کا نام محمد ہے، اس گلستان کے مالی کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس گلستان کے چلانے لگانے والے کا نام محمد عربی ہے۔ ساری دنیا کے گلستان خرابی ہو سکتی ہے، جیسے ذات مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے، گلستان مصطفیٰ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے ذات رسول سے خوشبو ہمیشہ پھوٹتی ہے، گلستان مصطفیٰ سے بھی خوشبو ہمیشہ پھوٹتی ہے۔ جیسے گندگی، جیسے غلاظت، گناہ اور بے ایمانی ذات رسالت کے قریب نہیں آ سکتا، ایسے ہی گلستان نبوت کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جیسے بلندیاں وہاں ملی ہیں، ایسے ہی اس کے توسط سے بلندیاں یہاں ملی ہیں۔ جو قرآن اسے ملا ہے وہی قرآن گلستان کو ملا ہے، جو بات اسے ملی ہے وہی بات انہیں کو ملی ہے۔ اور مجھے طرف توجہ کرو، میں اگلا جملہ آپ کی توجہ کھینچنے کے لیے دل و دماغ پہ نقش کرنا چاہتا ہوں۔ نہ کسی مالی کو ایسا گلستان ملا ہے اور نہ کسی گلستان کو ایسا مالی ملا ہے۔ شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، غلامان صحابہ، تحفظ گلستان نبوت، حضرت مولانا علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں تیسرے مرحلے میں داخل ہوں، کہو سبحان اللہ۔ میں مرحلہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں ہے، ورنہ یہ پتہ ہی نہ چلے میں کہاں سے کہاں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ کوئی پہاڑ ہی نہیں ہے، کوئی لین ہی نہیں ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں،
کوئی آیا ہی نہیں، کوئی آ سکتا ہی نہیں، درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سے شروع کرو تو ادھر، ادھر سے شروع کرو تو ادھر۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے لگا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ لفظ محمد الرسول اللہ سے، کلمہ محمد الرسول اللہ سے، کلام محمد الرسول اللہ سے ذہن، دماغ، دل، سوچ، فکر اس طرف جاتی ہے کہ حضور کی بات کر کے اب حضور کی تعریف کی جائے گی۔ علماء کرام میری بات کو غلطی ہوئی تو مجھے بتا دینا، میں ایک نئے عنوان میں آپ کو داخل کرنا چاہتا ہوں، کئی جمعوں کا مواد دینا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف کرنا، بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں آیا محمد الرسول اللہ، اس بات سے پتہ چلتا ہے آگے حضور کی تعریف ہوگی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المعصومین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی یہ خوبی ہے، آپ کی یہ خوبی ہے، آپ کی یہ خوبی ہے، یہ بتایا جائے گا۔ لیکن بات اس سے مختلف ہو گئی، انداز مختلف ہو گیا، کہو یا سبحان اللہ، بات مختلف ہو گئی، کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، بات اسٹاپ کر دی، بات روک دی، نہ نہ نہ، کہاں اسٹاپ کی ہے، کہاں روکا ہے، بات ختم ہو گئی، نہ نہ کہاں ختم ہوئی ہے، کہاں رک گئی ہے، بات ختم بھی نہیں ہوئی، اسٹاپ بھی نہیں ہوئی، رکی بھی نہیں، بات ساتھ ہی چل پڑی۔ فَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ میں تجھے حق نماز کہیں اور سے کہاں سے بتاؤں؟ نسلی حق نماز تجھے اور کہاں سے بتاؤں؟ توجہ کرنا، وقت بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو گیا، میں نے جو وقت طے کیا ہے وہ بھی پورا ہونے لگا ہے، لیکن عنوان بھی بڑا حساس اور خوبصورت چھیڑ بیٹھا ہوں، سمجھائے بغیر جانا بھی نہیں چاہتا، جو آپ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور دیر لگانا بھی نہیں چاہتا۔ توجہ، دیر کیوں نہیں لگانا چاہتا؟ میرے پاس وقت کم ہے، میں دشمن کو پیغام دینے لگا ہوں، تو نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے، میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے، تو نے فیصلہ کیا ہے، تو مجھے محبت صحابہ میں مارنا چاہتا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں محبت صحابہ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ وقت تیرے پاس بھی کم ہے، وقت میرے پاس بھی کم ہے، لیکن میں اس کی گفتگو کر چھوڑوں گا، تیری نسلیں یاد رکھیں گی کوئی ابن جنگی آیا تھا۔ محمد الرسول اللہ کہا، آگے لگتا یہ تھا تاریخ حضور کی آئے گی، انداز بدل گیا، بات بدل گئی۔ فَالَّذِينَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ ہیں، درمیان میں کوئی اور چیز ہے؟ علماء کے درمیان کوئی واسطہ ہے؟ درمیان میں کوئی پہاڑ ہے، کوئی لکیر ہے؟ تو دریاؤں کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہے، ادھر کڑوا ہے، ادھر میٹھا ہے۔ قرآن میں اس دریا کا ذکر کیا، ادھر کڑوا ہے، ادھر میٹھا ہے، ادھر دیکھو تو ہر طرف میٹھا ہی میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر جدھر دیکھو ہر طرف میٹھا ہی میٹھا ہے۔ محمد الرسول اللہ کہا، ذائقہ آ گیا، مزہ آ گیا، لطف آ گیا، ایمان میں اہمیت آ گئی، ایمان میں خوبی پیدا ہو گئی، ایمان مزین ہو گیا، دل خوش ہو گیا، مسرور ہو گیا، پرسکون ہو گیا، لطف آ گیا، مزہ آ گیا، تازگی آ گئی۔ یہ کہتے ہی آگے کہا، فَالَّذِينَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی دائیں ہیں، بائیں ہیں، آگے ہیں، پیچھے ہیں،
ہے، رشتے میں ہے، قبر میں ہے، حضر میں ہے، کمرے میں ہے، حجرے میں ہے، میدان میں ہے، مسجد میں ہے، مصلی میں ہے، منبر میں ہے، محراب میں ہے، جنگ میں ہے، امن میں ہے، کھانے میں ہے، پینے میں ہے، چلنے میں ہے، اٹھنے میں ہے، بیٹھنے میں ہے، ادھر ساتھ ہے ادھر ساتھ ہے، نماز میں ساتھ ہے، قعود میں ساتھ ہے، سجدے میں ساتھ ہے، رکوع میں ساتھ ہے، پیار میں ساتھ ہے، محبت میں ساتھ ہے، الفت میں ساتھ ہے، عقیدت میں ساتھ ہے، قرآن میں ساتھ ہے، زبور میں ساتھ ہے، تورات میں ساتھ ہے، انجیل میں ساتھ ہے، مکہ میں ساتھ ہے، شہر میں ساتھ ہے، بازار میں ساتھ ہے، ہجرت میں ساتھ ہے، مدینہ میں ساتھ ہے، پھر بدر میں ساتھ ہے، احد میں ساتھ ہے، خیبر میں ساتھ ہے، تبوک میں ساتھ ہے، یرموک میں ساتھ ہے، غزوات میں ساتھ ہے، تلوار میں ساتھ ہے، تیر میں ساتھ ہے، پیار میں ساتھ ہے، غار میں ساتھ ہے، مزار میں ساتھ ہے، یہاں بھی ساتھ ہے، وہاں بھی ساتھ ہے، نہ ادھر اکیلے نہ ادھر اکیلے، نہ وہاں اکیلے نہ یہاں اکیلے، نہ رات میں اکیلے نہ دن میں اکیلے، نہ سورج میں اکیلے نہ چاند میں اکیلے، نہ گھومتے ہوئے اکیلے نہ پھرتے ہوئے اکیلے، نہ تجارت میں اکیلے نہ معاملات میں اکیلے، نہ نماز میں اکیلے نہ عبادت میں اکیلے، نہ معاشرت میں اکیلے نہ معیشت میں اکیلے، نہ حکومت میں اکیلے نہ اقتدار میں اکیلے، نہ مکہ میں اکیلے نہ مدینہ میں اکیلے، نہ گلیوں میں اکیلے نہ بازار میں اکیلے، نہ مسجد میں اکیلے نہ محفل میں اکیلے، کہیں بھی اکیلے نہیں ہے۔ کون ہے ساتھ؟ والذین معہ، کون ہے ساتھ؟ والذین معہ، جس گلستان کو تیار کیا ہے وہ گلستان معہ، ساتھ ہی ساتھ ہے، ہر جگہ ساتھ ہے، کہیں اس نے چھوڑا ہی نہیں، کہیں اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ بابا رشتہ جو توڑا ہی نہیں، کہیں اس نے چھوڑا ہی نہیں، رشتہ جو توڑا ہی نہیں، درمیان میں کوئی فرق آیا ہی نہیں، منزل چھوٹی ہی نہیں، آئے تو گئے ہی نہیں، آئے تو پلٹے ہی نہیں، آئے تو لوگ تبدیل ہی نہیں کیا، جو آئے تو آتے چلے گئے، چھائے تو چھاتے چلے گئے، ملے تو ملتے چلے گئے، ساتھ ہوئے تو ہوتے چلے گئے، کچھ بھی آ گیا ساتھ ہی رہے۔ والذین معہ، صرف ساتھ نہیں رہے، صرف ساتھ نہیں رہے کہ یہاں ساتھ ہے، مشکل آئی تو ختم ہو گئے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جب کفر کا زور آیا، علماء توجہ کرنا، جب کفر کا زور آیا، طاقت کا مقابلہ کرنا پڑا، قوت کا مقابلہ کرنا پڑا، اقتدار کا مقابلہ کرنا، سرداری کا مقابلہ کرنا پڑا، کافر کا مقابلہ کرنا پڑا، باطل کا مقابلہ کرنا۔ توجہ، وہ باپ کی صورت میں ہے تب، بیٹے کی صورت میں ہے تب، اولاد کی صورت میں ہے تب، رشتہ دار کی صورت میں ہے تب، مخالف کی صورت میں، کہیں سے بھی آیا۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے، ہونے والے نہیں، سختی کا اظہار کیا۔ سامنے باپ آیا تو تلوار اٹھائی، بیٹا آیا تو تلوار اٹھا لی، اور بیٹے نے کہا بابا میں نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ میرے بابا ہے۔ بابا نے کہا بیٹا تو میرے سامنے آتا، میں سمجھ کر تجھے نہ چھوڑتا۔ والذین معہ، یہ ساتھ نہیں ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں لڑتی رہے، پیار ہے، الفت ہے، مال دیا ہے، جان دی ہے، پیسہ دیا ہے، معاشرین کو گھر بھی دے دیا، مکان بھی دے دیا، زمین بھی دے دی، جائیداد بھی دے دیا، باغ بھی دے دیا۔ اور کیا چیز تھی جو انصار کے پاس ہے، مہاجر کے پاس نہیں؟ کیا گھر تھا اگر مہاجر کے پاس نہیں، انصار کے پاس ہے؟ سبھی کچھ دے دیا، سمو دیا، پڑا دیا۔ کیوں؟ اشد رحماء بینہم، اور پانی کا گلاس چلا تو ایک گلاس پہ جان سب نے دی، دو کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، دیکھتے ہیں تو نے رکوع میں، سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صبائیت پر ایک زوردار تماچا پڑا ہے، دشمن صحابہ کا منہ کالا ہو گیا ہے، تاریخ میں بدترین لفظوں سے یاد کیے جائیں گے۔ تراہم رکعا سجدا، انہیں رکوع اور سجدے میں دیکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساتھ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کفر پہ سخت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپس میں نرم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی لالچ تو نہیں ہے، حکومت کی بات تو نہیں ہے، اقتدار کی بات نہیں ہے۔ تو کہہ سکتا ہے میں جس کا کلام پیش کرنے لگا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، خود خدا ہے جس کے بارے میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے پیچ جانتا ہے۔ اس نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، علماء کرام طرف چاہیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تیرے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، عہدوں کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، دولت
شہادت کے لیے نہیں، گواہی میں نہیں دے رہا، محقق نہیں دے رہا، مفسر نہیں دے رہا، شیخ الحدیث نہیں دے رہا، شیخ التفسیر نہیں دے رہا، بات حق نواز کی نہیں ہے، عیسار کی نہیں ہے، مختار کی نہیں ہے، سرامان کی نہیں ہے، بات قرآن کی ہے، خود خدا کی ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کچھ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. تو کہے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشان ہیں، ان کے جسموں میں عبادت کے نشان ہیں، ان کے وجودوں میں عبادت کا چسکا، مزہ، نمونہ اور نقشہ موجود ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، فی التوراۃ و فی الانجیل، مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال تورات میں، ان کی مثال انجیل میں، قرآن سے بھی پہلے، پیدائش سے بھی پہلے، ولادت سے بھی پہلے، نبوت کے اعلان سے بھی پہلے. کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ مثالیں تورات میں ہے، زبور میں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، بات باغ کی آ گئی، بات گلستان کی آ گئی، بات گلشن کی آ گئی. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. حق نواز کی بات محمد الرسول اللہ سے شروع ہوئی تھی، لیغیظ بہم الکفار پہ آ کر پوری ہو رہی ہے. جو گلستان کا دشمن ہے سبھی کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن ہو سکتا ہے. تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، غلامان صحابہ، فدائیان صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، غازی اسلام مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب. نعرہ تکبیر! تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ ابھی تو میں شارع پر چڑھوں، ابھی موٹر وے میں نے استعمال کیا ہے. جانا جو میں نے پشاور ہے، جانا جو پشاور ہے. کابل نہ پائے ہم کو، پشاور جاتے ہو، لاہور سے محبت ملتان کٹاتے ہو. کابل نہ پائے ہم کو، پشاور جاتے ہو، لاہور سے محبت ملتان کٹاتے ہو. جس پر ایک تقریر ہوگی گو سمان رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے. لیغیظ، جس گلستان کو جس مالی نے سینچا، خون دے کر، قربانی دے کر، تلوار چلا کر، تیر چلوا کر، پسینہ دے کر، سر زخمی کروا کر، دانت شہید کروا کر، تکلیفوں میں اپنے آپ کو ڈال کر، وہ ایسا تھوڑا ہے ہر ایرا غیرہ آ جائے، ہر نتو خیرہ آ جائے، جو منہ اٹھا جائے جس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ پتہ کرنے صحابہ کا آ جائے. کیوں تھوڑے گے؟ یوں ہو جائے گا. ایسا تھوڑے گے، ایسا تھوڑے گے. باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ، اور تمہاری باڑ لگ جائے گی. باڑ لگی ہے، ایسے تھوڑے جاؤ گے. ایک حق نواز جائے گا، کئی پیدا ہوں گے مگر باڑ لگی رہے گی. کیا ککڑ ہٹا میں آج صحابہ کی عزت کی بات کرنے والے ختم ہو گئے؟ اتنے رہو گے اور بڑھو گے. بات یہیں تک رکھو گے، آگے پہنچاؤ گے. رحمانی صاحب کہہ رہے تھے ہماری آنے والی نسلیں پہلی نسلوں سے زیادہ قوت سے آئیں گی انشاءاللہ. بچوں کے جو جوش اور جذبے وہ تمہارے فہم میں بھی نہیں ہے، آگے تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. بچے بڑے پرجوش ہیں، بچے بڑے باہمت ہیں. بچے ابھی سے کہہ رہے ہیں کیا کرو گے؟ کہتے ہیں صحابہ صحابہ کریں گے. ابھی سے پوچھ رہے ہیں کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کیا کریں گے؟ آ رہا ہوں، میں بھی کروں گا. بغیر چلے جاؤں تو بات ادھوری رہ جائے گی. اس گلستان کو آباد نبوت نے کیا. کوئی آئے گا، محافظ کھڑے ہوں گے.
मुक्का बना कर कहो इंशाअल्लाह, मुक्का बना कर कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठा कर कहो इंशाअल्लाह, जज्बे से कहो इंशाअल्लाह, गैरत से कहो इंशाअल्लाह, हमीयत से कहो इंशाअल्लाह, जुर्रत से कहो इंशाअल्लाह, बेबाकी से कहो इंशाअल्लाह, बेखौफ होकर कहो इंशाअल्लाह। तुमने समझा कौम सोई हुई है, शेर सोया भी हो तब भी शेर होता है, शेर सोया भी हो तब भी, किधर भोंके भी तब भी किधर होता है। क्या हुआ जो आगे यूं करके कहे, ये क्या हुआ जो यूं करके कहे। अगली बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान भी एक गुलिस्तान है, पाकिस्तान भी एक, इस गुलिस्तान को भी किसी ने सेंचा है, इसमें भी हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। उसने ढूंढ ढांड के 2 नाम लिए, बहुत ढूंढ कर कितने नाम लिए, मैं नाम लूं तो रात गुजर जाए, नाम ही खत्म नहीं होंगे। एक पाकिस्तान में एक हिस्से में झंडा लहराने वाला शब्बीर अहमद उस्मानी है, दूसरे हिस्से में झंडा लहराने वाला जफर अहमद उस्मानी है। मैंने कहा ये उस्मानियों का पाकिस्तान है, ये उस्मानियों का पाकिस्तान है, ये सिद्दीकियों का पाकिस्तान है, और हाँ सुन, ये फारूकियों का पाकिस्तान है, हाँ ये अलवियों का पाकिस्तान है, ये हुसैनियों का पाकिस्तान है, ये असलियों का पाकिस्तान है, हाँ हाँ ये सहाबा के गुलामों का पाकिस्तान है, जी हाँ अहले बैत के चाहने वालों का पाकिस्तान है। ये गुलिस्तान है, कोई इस गुलिस्तान में डाका डालने आए छोड़ देंगे, फूलों को मसलने आए छोड़ देंगे। मेरे पाकिस्तान हर शहरी काबिल एहतराम है, कोई किसी मुल्क की सपोर्ट हासिल करके इस मुल्क में गड़बड़ करेगा उसे इंशाअल्लाह रोकेंगे। क्या करेंगे, कुछ लोग पकड़े गए जिनने दहशतगर्दी की, सामने गोलियां मारी। आजकल जदीद जमाने, कैमरे मौजूद है, मोटरसाइकिल पे आए, पिस्टल निकाला, फायर कर दिया, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, कुछ महीनों में 7 से 8 वाकयात ऐसे हो गए। हम कहें पकड़े, इंतजामिया गवर्नमेंट अपनी कोशिश में लगी रही, आखिर पकड़े गए। बकरी की माँ कब तक खैर मनाए, कभी तो कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे। सब बातें तो नहीं जो आपको बता दूं, कुछ बातें मैं राज भी रखता हूँ, कभी कभी बता दूं। सिंधी साहब को और रहमानी साहब को मैंने बता दी, अमानत है, किसी को बताएंगे नहीं। बकरी की माँ कभी तो, और बकरे का बाप, सब मिसाल बकरी की देते हैं, कभी बकरे की भी। तो उसका बाप कब तक खैर मनाएगा, कभी तो नीचे आएगा। पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो मैंने ऐलान नहीं किया, मैंने तफ्तीश भी नहीं की, मैंने देखे भी नहीं, तफ्तीश इदारों ने किए, और हम अपने इदारों पे एतमाद है। ये कौन है जो बदमाशी कर रहा है, ये कौन है जो इन पर इल्जाम लगा रहा है, ये कौन है जो उनकी तफ्तीश को गलत रंग दे रहा है, और ये कह रहे नहीं ये नहीं था। तो उन्होंने तफ्तीश की, एक जिम्मेदार अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज वजीर दाखिला ने साथ आईजी बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4 और पकड़े गए। 4, ये 4 नहीं है, बेशुमार हैं मगर लाचार हैं, इसलिए कि आगे दीवार है। अगर से करते हम प्यार है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि यूं बच जाएंगे। 4 और आ गए, कहां से हैं ये, किधर से आए, आखिर पता तो चलता ना। पता चला ईरान से आए। कहां से, ईरान से। कहां से, मुझ पे क्यों गर्म होते हो, मुझ पे क्यों गर्म होते हो। कितने लोग कई दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, तुम तो नहीं है मैदान में। कितने लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तुम्हारा मुंह तो कभी नहीं खुला। मैंने ईरान की हकीकत बताई, तुम्हें परेशानी हो गई, वजह क्या है।
برباد کرنے والوں کے خلاف تمہاری زبان نہ کھلے اور تم کو ہم طاقت ہے. ہم نے امریکہ سے ٹکر لی, ہم نے اسرائیل سے لی کا میں وہ تو بتاؤ, وہ تاریخ بتاؤ, وہ افراد بتاؤ جنہوں نے لیے, کب لیے, کون سے محاذ پہ لیے. ہم پاکستان میں قوت ہے, ہم نے جو ہے وہ ایسے کھولا, میں نے کہا کہ فارغ نہ ہو جائے. ہم نے یہ کیا کیا بھائی, کیا کیا؟ امریکہ کو منہ دیا. تم امریکہ میں پلتے ہو, تم اسرائیل کے پالتے ہو. کیا کس سے جنگ کرو گے تم, کس سے کیا جنگ کرو گے؟ کیا ایران میں دنیا کے سب سے زیادہ یہودی آباد نہیں ہے؟ کیا ایران میں یہودیوں کے سب سے زیادہ عبادت خانے نہیں ہیں؟ کیا ایران یہودیوں کی سب سے زیادہ سرپرستی نہیں کرتا؟ بولو گے تو سچ سنو گے. کیا ایران کے تہران میں کوئی سنیوں کی مسجد ہے؟ امریکہ سے جنگ کی ہے. تمہارے جنرل شام میں مارے گئے, عراق میں مارے گئے, یمن میں مارے گئے. پوچھنا چاہتا ہوں, عراق کے اندر کیا تم امریکہ کی مدد سے حکومت میں نہیں آئے تھے؟ دو جواب. صدام حسین کے مقابلے میں تم نے کیا امریکہ کی مدد نہیں لی تھی؟ کیا جب امریکی عراق میں داخل ہو رہے تھے تم نے انہیں خوش آمدید تمہارے باپ دادوں نے نہیں کہا تھا؟ کیا شام میں تم نے امریکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا تھا؟ تم کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہیں لڑے ہو. تم عراق میں لڑے ہو مسلمانوں کے ساتھ, تم شام میں لڑے ہو مسلمانوں کے ساتھ, تم یمن میں لڑے ہو مسلمانوں کے ساتھ, تم افغانستان میں لڑے ہو مسلمانوں کے ساتھ, تم پاکستان میں کارگل چیلنج کر رہے ہو مسلمانوں کی. تمہاری تاریخ میں دفاع سے جنگ ہے ہی نہیں. پڑھ کی ضرورت ہے تو ثابت کر دو. کون سی جنگ تم نے لڑی ہے؟ کس دشمن کے خلاف لڑی ہے؟ ہلاکو خان اور چنگیز خان کو خوش آمدید کہنے والے تم نہیں تھے؟ جس دن میں نے تاریخ کے دریچے کھولے نا, مجھ چھپانا مشکل ہو جائے. دنیا بیدار ہو چکی ہے, لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں, لوگ سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہر چیز نظر آتی ہے. اب کوئی چیز چھپ سکتی, اب کوئی چیز چھپ سکتی, کس چیز کو چھپایا جا سکتا؟ جتنی چھپی چیزیں نکالو. اب چھپ نہیں سکتی, اگر ہوگی تو ضرور آئے گی. اگر اس دور میں بھی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوگی اس کا مطلب وہ ہے ہی. بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں مگر وہ سب سمجھ رہے ہیں. ضروری نہیں آپ کو سمجھاؤں, کچھ ان کو بھی سمجھانا. کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, ہر چیز سامنے آ رہی ہے. پاکستان انڈیا کی لڑائی ہوئی, کوئی ایک مظاہرہ بتاؤ تم نے کیا ہو. کوئی اپنا ایک لیڈر بتاؤ جس نے آ کے ریاست سے کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہو. اور جب ایران اور اسرائیل کی آنکھ مچولی ہوئی پھر تم ایسے نکلے جیسے بلوں سے چوہے نکلتے ہیں. شور شرابہ شروع کر دیا, ایران پر حملہ کیا. جب پاکستان پر کھاتے جاؤں, پلتے جاؤں, دل تمہارے وہاں دھڑکتے, محبت وہاں کرتے ہو. الحمدللہ ہم رہتے بھی یہاں ہیں, محبت بھی یہاں کرتے ہیں. اس کا عملی ثبوت دیا ہم نے. ہم میدانوں چوکوں چوراہوں پہ نکلے, ہم نے پاکستان زندہ باد کہا, بنیاد مرصوص پر خراج تحسین پیش کیا, چوکوں چوراہوں پہ فوج زندہ باد کے نعرے لگائے, اور جناب ریاست زندہ باد کے نعرے لگائے, پاکستان زندہ باد کے نعرے لائے. انڈیا کو کہا, اس کے حواریوں کو کہا, مودی سے کہا, نیتن یاہو سے کہا, ہم نے انہیں کہا. اور اس ملک کے اندر اس زمین پہ جتنے اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہم نے کیے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم نے نیتن یاہو کو نیتن یاہو کہا, میں نے نیتن یاہو کو نیتن یوہو کہا. یوہو سمجھتے, یوہو, میں نے اسے نیتن یوہو کہا, وہ یوہو ہے.
وہ مجھ سے بڑے ہو گئے. کہو سبحان اللہ. عادت ہے, مزاج ہے, کیا کریں گے ہم کے ساتھ؟ ہم نے کہا, ہم نے چوکو چوروں پہ مظاہرے کیے, ہم نے ہم حماس کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے تعاون کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جھوٹ فراڈ زیادہ دیر تک چل سکے گا؟ پاکستان میں اب بدامنی ہو سکتی. ہم پرامن پاکستان چاہتے ہیں. میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے جلسے کے توسط سے تمامی طبقات کو, علماء کے طبقے کو, وکلاء کے طبقے کو, سیاسی طبقے کو, مذہبی طبقے کو, پاکستان پرامن تمہاری بھی ضرورت ہے, میری بھی ضرورت ہے, ملک کے ہر فرد کی ضرورت ہے, ہر شخص کی ضرورت ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو جماعتیں ہیں, پاکستان ہے تو ہماری صدائیں ہیں, پاکستان ہے تو ہماری آوازیں ہیں, پاکستان ہے تو ہم چین سے سو رہے, پاکستان ہے تو ہم چین سے رہ رہے, پاکستان ہے تو ہم چین سے کھا رہے, پاکستان ہے تو ہم اس سے محبت کر رہے, پاکستان ہے تو ہمارا سہارا ہے, پاکستان ہے تو ہمارا آسرا ہے, پاکستان ہے تو ہماری محبت ہے, پاکستان ہے تو ہمارے خاندان پلتے ہیں, ہمارا کاروبار ہے, ہماری زندگیاں ہیں, ہمارا خاندان ہے, پاکستان سے وابستہ ہے. ہم پاکستانی نہیں ہے, اس لیے پرامن پاکستان چاہتے ہیں. اور آپ چونکہ کھڑے ہو گئے اس لیے میں آخری بات کرنے لگا ہوں. کہو سبحان اللہ. مدح صحابہ کرو گے, دفاع صحابہ کرو گے, مدح صحابہ کو عام کرو گے, گلی گلی یہ پیغام عام کرو گے. دنیا کے اس گلستان کو جسے آباد حضور نے کیا تھا, آمنہ کے لال نے کیا تھا, اس گلستان میں پلنے والے وہ ہیں جن نے خوشبو پھر پوری دنیا میں پھیلا دی, پورے عالم میں پھیلا دی, پوری کائنات میں پھیلا دی. اس خوشبو سے ساری